اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سامعین اکرام، چند دن پہلے سویڈن کے ایک شہری نے ایک ناپاک جسارت کرتے ہوئے قرآن کو نظر آتش کیا، جس کی وجہ سے اربوں مسلمانوں کے دل چھنی ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے انداز میں اس کی بھرپور مذمت بھی کی، چاہے وہ جلسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھرنوں کی صورت میں ہوں۔ جس حوالے سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سامعین کرام، میں اہل عقل و علم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہی حل ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ جب بھی وہاں سے ناموس رسالت پر حملہ ہو، جب بھی وہاں سے قرآن کی عظمت پر حملہ ہو، قرآن کی ناموس پر حملہ ہو، تو ہم آگے سے جلسے، جلوس اور دھرنے یہ کر اپنا پیغام پہنچا دیا کریں؟ یا اس سے ہٹ کر ہمیں اس کام کی طرف آنا چاہیے کہ جو دیر پا ہو اور جس کا اثر نسلوں تک چلنے والا ہو؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کا اثر نسلوں تک چلنے والا ہو۔ تو سامعین کرام، اس کا حل ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے تو ایک مثال سے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کامیاب ہو رہا ہو تو اس کے پیچھے لوگ اس کی جیلسی میں بہت سارے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گرے، وہ وہیں پر رک جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے، وہ ترقی نہ کرے، وہ کچھ ایسے ہتھکنڈے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ بہت عرصے سے ہو رہا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لٹریچر عطا کیا ہے، ایک ایسا انداز عطا کیا ہے، ایسا مقصد عطا کیا ہے، ایسا نظریہ عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کفر اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ کفار کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے برعکس ہم مسلمان بار بار دھرنے اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے ان کو بار بار موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ ہم پر پابندیاں لگائیں، آپ ہمیں ٹیررسٹ ثابت کر کے اپنے ملک کے اندر حجاب کے اوپر پابندی لگائیں، اس کے علاوہ قرآن کی اور اسلام کی اشاعت پہ پابندیاں لگوائیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ وہ جو ان کے اپنے مذاہب ہیں وہ اس سے دور بھاگنے لگے ہیں، اور وہ ایک ایسی پناہ کے تلاش میں ہیں کہ جہاں پر انہیں ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں میسر ہوں کہ جو زندگی میں اور اخروی زندگی کے لیے کافی ہوں۔ انصاف دیکھیں، آپ صداقت، حق و صداقت کی بات کریں تو اسلام اس کا بار بار سبق دیتا ہے۔ جب اس کا نفاذ وہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ لوگ آٹومیٹکلی اسلام کی طرف لپکے چلے آتے ہیں، اور یہ چیزیں انہیں برداشت نہیں ہوتی کفر کو کہ کہیں ہمارے لوگ ہی مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی ان قرآن کی کبھی ناموس رسالت کے اوپر حملے کر کے مسلمانوں کو ابھارتے ہیں تاکہ یہ اس طرح کے انداز اختیار کیے جائے اور مسلمانوں پر پابندیاں لگوائی جائیں۔ اصل ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل ایک ہی سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا قیام ہے، وہ خلافت کے نظام کے اندر ڈھالنا ہے، اپنے نظام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو ڈھالنا ہے۔ جب ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین جانیے کہ وہ لوگ جو آج یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اسلام کے اندر آتے نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ جو نسلوں تک چلنے والا ہے۔ ان کے اپنے لوگ اسلام کی طرف آپ کو لپکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مقصد پیدا کر، جب تک تو اپنے اندر مقصد کو نہیں لاتا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا مقصد مثل سحر تابندائے ماں سوارا آتش سو زندائے۔ اقبال کہتا ہے تیرا مقصد صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہونا چاہیے، اور زندگی کی روشنی کی آگ سے اللہ کے سوا ہر ایک کو جلا دے، یعنی نور توحید کے تمام کے لیے تیرا ہر کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس سب کو پس پوچھ ڈال کر احتجاج تک کو بات ختم کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک ہم قرآن کے نفاذ کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اسلام کے نفاذ کے لیے، یقین جانیں وہ یہ جسارت کرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح احتجاج کرتے پٹتے مرتے رہیں گے۔ اگر آج ہم نے قرآن کی ناموس پر حملہ ہونے سے روکنا ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہونے سے روکنا ہے، تو وہ اس کا حل ایک ہی ہے، وہ نظام خلافت ہے، وہ اسلام کا نظام ہے۔ جب تک وہ ہم نظام نہیں لے کر آتے، یقین جانیے یہ بار بار دکھ ہمیں سہنا پڑے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اسلام کے نفاذ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ والسلام۔